السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی تھی، اتنی دولت کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانوروں پر سوار کی جاتی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں قارون کی، جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ توریت میں بھی ملتا ہے۔ توریت میں اس شخص کا نام کوہرا کہہ کے بتایا گیا ہے۔ یہ شخص در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی تھا۔ دوستو، یہ بات ہے اس وقت کی جب بنی اسرائیل پر فرعون ظلم اور ستم ڈھا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے فرعون کی غلامی سے نجات دلوائی۔ قارون ایک خوبصورت اور حسین نوجوان تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حسین آواز بھی دی تھی۔ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا اور کثرت کے ساتھ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ یہ شخص پہلے بہت نیک بندہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے اس شخص کے رویے میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا، یعنی تکبر میں آ گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 سے زیادہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اور اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ جس میں 3000 سے زیادہ کمرے تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج تک اتنا امیر و کبیر شخص دنیا میں نہیں ملتا۔ جب دولت کی وجہ سے قارون تکبر کرنے لگا تو اس کی قوم اس کو کہنے لگی کہ اتنا مت اکڑ، کیونکہ اللہ اکڑنے اور تیوری چڑھانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے اس احکام سے آگاہ کیا، تو قارون نے بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن پھر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو وہ زکوٰۃ کا کافی بڑا حصہ نکلا، تو پھر مال کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے قارون زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ تو اس نے اپنی قوم کے گروہ کو جمع کیا اور پھر ان سے کہا کہ موسیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم سب وہ مانتے ہیں، لیکن آج جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے در حقیقت وہ اس کا مال کا لالچ ہے۔ نعوذ باللہ، جس کو یہ زکوٰۃ کہہ رہا ہے، ہم سے موسیٰ زکوٰۃ لے کر خود عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا قارون کے دماغ میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک سازش نے جنم لیا۔ اس نے اپنے پاس ایک بدکار اور زانی عورت کو بلایا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام پر زنا اور بدکاری کا الزام لگانے کا کہا، اور ایک بھاری رقم اس زانی عورت کو اس الزام لگانے کے بدلے میں دی۔ اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے تو قارون اپنی حمایتی لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے لگا کہ زنا کرنے والے شخص کی کیا سزا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ تو پھر قارون نے دوبارہ سوال کیا، کیا یہ سزا آپ پر بھی لاگو ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھ پر بھی۔ تو قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ آپ نے ایک زانی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس عورت کو میرے پاس لاؤ۔ جب اس عورت کو بلوایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے ہمارے لیے سمندر کو 2 حصے کر ڈالا اور ہمیں فرعون سے نجات دی، تو سچ بتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر وہ زانی عورت ڈر گئی اور اس نے سب سچ بتا دیا کہ قارون نے اس کو ایک موٹی رقم دے کر آپ پر زنا کا الزام لگانے کہا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دم غضبناک ہو گئے اور اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فی الفور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے زمین کو آپ کے حکم کے تابع کر دیا ہے، آپ حکم دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو قارون کو پکڑنے کا حکم دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون زمین کے اندر دھسنے لگا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نے قارون کو آ پکڑا، اور قارون اپنے مال سمیت زمین کے اندر غرق ہو گیا۔
دوستو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ غرور، تکبر اور پیسے کی لالچ رکھنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس میں زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں اسی طرح کے لوگ دکھائی دیں گے جیسا قارون تھا، یعنی دولت، شہرت سے محبت کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، اپنے مال کو اپنی محنت سے کمایا ہوا مال سمجھنے والے۔ دوستو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔